وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کے علاوہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں انہیں کامیابی نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. باقی جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب عارضی ہیں، ملتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. کامیابی دراصل وہ کامیابی ہے جو مل کر ختم نہ ہو. دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں مل کر ختم ہو جاتی ہیں. تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. جنت کیسے ملتی ہے اور جہنم کیسے ملتی ہے، اس آیت میں ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. بڑی حیران کن آیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا ہے. بڑی حیران کن بات ہے. گرامرینس جو عرب کے ہیں وہ کہتے ہیں: الصحیح ان الثمن ما دخل به الباء، کہ صحیح یہ ہے جس پر با داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے. یہ مطلوب ہے. اب دنیاوی تعلیم حاصل کیوں ہے کیا سمجھیں؟ کہتے ہیں جس پہ با داخل ہو وہ ثمن ہوتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، بالہدا پر با داخل ہے، گویا کہ ثمن ہوا. ثمن مین قیمت. کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو قیمت دیتے ہیں. الصحیح ان الثمن ما دخل به الباء، جس پر با داخل ہو وہ قیمت ہوتی ہے. اور اس کے ذریعے جو چیز خریدی جائے وہ بھی ہوتی ہے، جس کو آپ خرید رہے ہیں.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدا پر با داخل ہے، یہ ہدا ثمن ہے، قیمت ہے، یہ قیمت دے کر کے آپ نے کیا خریدا؟ ضلالت خریدی، یعنی ہدایت دے کر کے یہ پیسے ہیں ہدایت، اور خریدا کیا آپ نے؟ ضلالت۔ والعذاب بالمغفرہ، یہ مغفرت پر با داخل ہے، جو مغفرت پر با داخل و با ثمن ہے، قیمت ہے، گویا کہ آپ نے یہ قیمت دے کر کے اپنے عذاب خرید لیے۔ اس سے بڑا بے وقوف آدمی کون سا ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے کر کے ضلالت خرید لے اور مغفرت دے کر کے عذاب خرید لے۔ اس آیت کریمہ میں جو سب سے گہری بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اگر آدمی ہدایت پر ہے تو اس کی مغفرت ہوگی، جب مغفرت ہوگی تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر آدمی ضلالت پر ہے تو اسے عذاب ملے گا اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان کے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کس چیز نے ان کو جہنم کے اوپر صابر بنا دیا؟ فما اصبرہم علی النار، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی قوت برداشت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو سہ سکتے ہیں۔ یہ جملہ تعجبیہ ہے، نحوین کہتے ہیں تعجب کے دو صیغے آتے ہیں۔ نحوین کہتے ہیں افعل افعل به، ما افعل ما افعل پر ما اصبر، یعنی اللہ تعجب کر رہا ہے۔ اللہ کو تعجب ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ کیسا تعجب؟ جیسے انسانوں کا؟ لا نہیں، انسانوں جیسا تعجب نہیں ہوتا، وہ تعجب ایسا ہے اس کی شان کے مطابق ہے۔ تعجب کس بات پر ہوتا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالی جس چیز پر تعجب کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کی آگ جو میں نے تیار کر رکھی ہے یہ برداشت کر لیں گے؟ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اللہ جس چیز پر تعجب کرے، کتنی حیرت ناک بات ہوگی۔ اللہ تعجب کرتا ہے کہ یہ جہنم میں تیار کی گئی میری آگ برداشت کر لیں گے؟ ان کے پاس وہ قوت برداشت ہے؟ اللہ تعجب کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا اسی کی کرتے تھے۔ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الدعوات میں لکھ رہے ہیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا یہی مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی کون سی ہے؟ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے سب سے بڑی حسنہ اور سب سے بڑی اچھی چیز، وقنا عذاب النار۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔
اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما کہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سب سے بڑی دعا سب سے زیادہ یہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کا تذکرہ پہلے کیوں اور آخرت کا بعد میں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا تمہاری مرضی سے جینے کے لیے نہیں دی گئی کہ تم جس طرح چاہو دنیا میں رہو، جیو، مرضیاں کرو، بلکہ دنیا تمہیں اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ تم جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ کہاں گم ہو؟ مسئلہ وہ نہیں ہے جس پر تم پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ مسئلہ نہیں ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو آگے آنے والا ہے۔ کہاں پھنسے ہو؟ یہ میرا، یہ تیرا، کہاں الجھے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم الجھے کہاں ہو، مسئلہ یہ ہے کہ آگے کون سی چیز درپیش ہے، کتنی خوفناک چیز تمہاری منتظر ہے۔ اما اصبرهم علی النار، تمہارے پاس طاقت ہے جہنم کی آگ برداشت کرنے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہوں جو سب سے افضل سردار ہیں کائنات میں، سب سے افضل سردار، اگر وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے اور سب سے زیادہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں بدرجہ اولا جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ کتنی بڑی ہے، دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہے یہ جہنم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم في كتاب الجنة والنار۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر کتاب الجنت والنار کے اندر روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جیسا کہ سورۃ فجر میں ہے وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، حشر میں لایا جائے گا۔ کیسے؟ لَهَا 70,000 زَمَامٍ، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ما کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر پیر مار دے پوری زمین دہل جائے، اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ یہاں 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ جہنم کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اس کو کھینچ کے دوسری جگہ لے کر آ رہے ہیں، اور کتنا پاور چاہیے کھینچنے کے لیے، پاور بتائی 70,000 لگامیں، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ایک لگام کے ساتھ فرشتے اس کو کھینچ رہے ہیں۔ اور کتنی وسیع ہے، کتنی اسپیشیس ہے، اس کے اندر اسپیس کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، اس لیے ہم نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم پوچھیں گے کتنے جہنمی چلے گئے، بھر گئی، هل من مزید، کہے گی کوئی اور بھی ہے، اور لوگ جا رہے ہیں، بھر گئی، هل من مزید، کوئی اور بھی ہے، پھر اور جا رہے ہیں، بھر گئیں، جہنم سے پوچھا جائے حل من مزید، کہے گی اور بھی ہے، سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بار پوچھے گا بھر گئیں، ہر بار یہی بولے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے۔ کتنی اسپیشیس، کتنی بڑی ہے
تب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر اپنا پیر مبارک رکھے گا، اس لیے کہ اس نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سارے جہنمی جن کی تعداد کائنات میں سب سے زیادہ ہے، سارے کے سارے جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تب بھی نہیں بھرے گی۔ پھر اللہ نے جہنم کا وعدہ فرمایا، بھرنے کا اپنا پیر مبارک رکھے گا، پیر سکڑ جائے گی۔ قد قد بعزتی کا وکرمی کا ہے رب، تیری عزت کی قسم ہے، تیرے کرم کی قسم ہے، تو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، میں بھر گئی، قدم رکھنے پہ بھرے گی۔ اللہ کا قدم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیسا قدم ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ جہنم پہ رکھ دے، جہنم سکڑ جائے۔ کتنی بڑی جہنم ہے، 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑیں گے، تیرے جہنمی جہنم میں ڈال دے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی بھولے گی کوئی اور بھی ہے، رب تعالی اپنا قدم رکھے گا، بھر جائے۔ کیا شان ہے اس کی، قدم رکھنے پر جہنم سکڑ جائے گی۔ یہ ہمارا رب ہے، اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ اس کے اندر سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے نمایاں عذاب اور آگ کا عذاب ہے، اور سب سے ہلکا عذاب، اس لیے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہنم کا ذکر آتا ہے، النار النار، فائر فائر فائر، آگ آگ آگ۔ گویا کہ جہنم کا سب سے نمایاں عذاب آگ ہے، آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کہیں بھی ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، خون بہ رہا ہو، آدمی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کار میں آگ لگ جائے اور باہر نہ نکل سکے، پوری کار جل جائے، جب لاش کو نکالا جائے، لاش کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا آدمی، جھلسی ہوئی لاش کو۔ کبھی جھلسی ہوئی لاشوں کو آپ دیکھیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا جہنم کا جو نمایاں عذاب ہے، آگ ہے، دیکھ نہیں سکتے تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جس طرح تم کار کے اندر اس جھلسی ہوئی لاش کو نہیں دیکھنے کی طاقت رکھتے، ایسے ہی تم آگ جو اللہ کی آگ ہے، اس نے اس کو روشن کیا ہوا ہے، اس کے اندر آدمی کی کیا حالت ہوگی، دیکھ نہیں سکتا انسان۔ سب سے نمایاں عذاب آگ کا عذاب ہے، اور سب سے ہلکا عذاب حدیث میں آتا ہے، وان ابن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة رجلا على اخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماهما كما يغلي المرجل والقمقم۔ رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری ایسے ہی بخاری شریف کتاب الرقاق میں لکھ رہے ہیں، راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں قیامت کا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت رجل، ایک آدمی، علی اخمص قدمی جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ جمرہ مینز انگارہ، اس کے قدموں کے نیچے، یہ پیر ہے، پیر کے نیچے، دونوں پیروں کے نیچے 2 جمرے، جمرہ مینز انگارہ، انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ سب سے ہلکا عذاب ہے، یغلی منہما دماغہ، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا، کما یغلی المرجل والقمقم، جیسا کہ ہنڈیا پکتی ہے اور کیتلی پکتی ہے، ایسے اس کا دماغ پکے کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور بڑے عذاب کا کیا ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایسی جگہ ہے، یہاں موت بھی نہیں آئے گی،
آدمی جب کسی موذی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس مرض کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو کبھی کبھی مرسی کلنگ کی درخواست کرتا ہے، مجھے انجیکشن لگا دیے جائے، موت کے جائز نہیں ہے، میرے پاس قوت برداشت نہیں ہے اس بیماری کو سہنے کے لیے، لہٰذا مجھے مرسی کلنگ دی جائے۔ بہت ساری جگہوں پر اس کی اجازت ہے دنیا میں، بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے، اور یہ اس کی اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے، صحیح نہیں ہے، خودکشی ہے۔ یہ میں درد برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے مار دو۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں بھی یہ کہیں گے ہمیں مار دو۔ داروغہ کون ہے؟ مالک، خوفناک فرشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس سے ملاقات کی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جہنم کا داروغہ ہے، مالک ہے۔ السلام علیکم ہوا، آپ اس سے بات کرتے رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے داروغے جہنم کے، اپنے رب سے کہہ دیجئے ہمیں موت دے دے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمیں مار دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہاری درخواست رد کی جاتی ہے۔ انکم ماکثون، ٹھہرو یہاں۔ مکث ایسے ٹھہرنے کو کہتے ہیں جہاں سے آدمی نکالا نہ جائے۔ انکم ماکثون، تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کیسی زندگی ہے، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اسے موت آئے گی نہ زندہ رہے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اس لیے کہ موت تو مر گئی ہے، موت تو مر گئی ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ موت تو مر چکی ہے۔ دلیل وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم۔ رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الرقاق میں یہ روایت لکھ رہے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اذا صار اہل الجنت الى الجنہ واہل النار الى النار، اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا۔ کس شکل میں؟ مینڈا ہوگا۔ مینڈا کیسا؟ چت کبرا ہوگا، آدھا کالا آدھا سفید۔ یہ ایسا مینڈا کیوں لایا جائے گا، آدھا کالا اور آدھا سفید؟ اس لیے کہ سفید جنت والے ہیں اور کالے جہنم والے ہیں۔ یہاں روشنی ہی روشنی ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ایسے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو عملہ چت کبرا ہوگا، کالا اور سفید ہوگا، اور پھر فرمایا جائے گا جہنمی جہنم کے بالا خانوں پر آ جائیں، جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں۔ پوچھا جائے گا کیا ہے؟ یشربون، اپنی گردن کو آگے کریں گے، پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ جہنمی پہچانیں گے، جنتی بھی پہچانیں گے۔ کیوں؟ کیسے پہچانیں گے؟ آ گئی تھی زندگی میں تو دیکھا نہیں، مرتے وقت تو دیکھ چکے ہیں موت کیا ہوتی ہے، پہچان لیں گے یہ موت ہے۔ ابھی ہم نے موت کو نہیں پہچانا، موت کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن اچھا بولیں گے یہ وہی آئی تھی، یہ وہی ہے،
پہچان لیا یہ کون ہے، وہ کہیں گے موت ہے، ثم یذبح، کہا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم ینادی مناد، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت لا موت، موت ذبح کر دی گئی ہے، جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں آنے والی، فیزدادوا فرحا الی فرح، ایک خوشی تھی جنت میں داخل ہونے کی جنتی، اب یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے جنتی، اور جہنمیوں کو حزنا الی حزنہم، ایک غم تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، دوسرا غم یہ ہے کہ یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، یہاں خوشی در خوشی ہے، فرحا الی فرح، اور یہاں غم در غم ہے، حزن الی حزنہم ہے، یہ حزن کی جگہ ہے، یہ غم کی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہاں چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا ہے، آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور عذاب بھی کیسا، اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزیزا حکیما۔ قرآن پڑھیے اور روئیے قرآن پڑھ کے، ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں، کہاں اپنی زندگی ہم خراب کر رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے ساتھ وفا کرنے والی نہیں، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، بادشاہوں کے ساتھ اس نے دنیا نے وفا نہیں کی، اس خیال میں ہیں ہم، کس خواب خرگوش میں ہم مبتلا ہیں، یہ دنیا جو ہے دھوکے کی جگہ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیا تو بہت بڑے دھوکے کی جگہ، یہ بہت بڑا دھوکہ اگر انسان دنیا کے اندر مست و مگن ہو کے اپنے رب کو بلا دے، تم جانو تمہارا عمل جانے، بتا دیا گیا تمہیں، بتانے والوں نے بتا دیا، اب یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہے، بتانے والوں نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالنے والے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال پک جائے گی اور پک کر کے گر جائے گی تو ہم دوبارہ اس کے اوپر نئی کھال چڑھا دیں گے۔ جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں سطحی رقبے کے اعتبار سے انسانی جسم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم جز جلد ہے، یہ سکن ہے، کھال ہے، یہ اوپر سے بدن کو ڈھانپتی ہے اور سامات کے ذریعے اور سوراخوں کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ جو ناخن ہے، یہ جو بال، یہ سب اسی جلد کے زائدے ہیں، یہ جلد ہی ہے، ناخن اور بال یہ سارے کے سارے اسی جلد کے زائدے ہیں۔ جلد کے اندر جلد ہے، کھال کے اندر جن کو اعصاب بولتے ہیں، نرو، اس کے ریشے، سرے، یہ جو سرے ہیں اعصاب کے، جلد میں نبض کے جو سرے ہیں، ریشے، یہ پین ایکسیپٹر، یہ درد کو ریسیو کرتے ہیں اور درد کو ریسیو کرنے کے بعد دماغ کو منتقل کرتے ہیں۔ دماغ کو درد کب محسوس ہوتا ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جب یہ پین ریسیپٹرز جو ہیں
پین کو ریسیو کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ کھال مکمل جل جائے تو پھر پین نہیں ہوتا، اس لیے کھال تو جل چکی ہے، پین کا احساس نہیں ہوتا۔ چیانگ مائی یونیورسٹی تھائی لینڈ پروفیسر تھے، پروفیسر ٹیجاٹا، انہوں نے یہ ایناٹومی کے شعبے کے پروفیسر تھے، علم تشریح، انہوں نے بڑے عرصے تک پین ریسیپٹرز کے اوپر کام کیا ہے کہ آخر درد محسوس کرنے والی چیز بدن کے اندر کیا ہے، کون سا عضو ہے جو پین کو ریسیو کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب کھال جل کر کے گل جائے گی، گر جائے گی، ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بات کھال کی اور جلود جو جلد کی جمع ہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم پین کو چکھیں، عذاب من پین کو چکھیں۔ یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے پین ریسیپٹرز جلود ہیں۔ حیرت میں پڑ گیا وہ، اور انہوں نے سعودی عرب کی 8ویں جو کانفرنس ہوئی تھی قرآن اور حدیث میں سائنس کی نشانیاں، اس عنوان سے اس موضوع پر جو کانفرنس ہوئی تھی 8ویں، اس میں انہوں نے اعلان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن میں پوری آیت نہیں، آدھی آیت کے اندر جو بتا دیا گیا میری پوری زندگی کا ریسرچ کا نچوڑ ہے۔ جس نے کہا صحیح کہا، میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا، پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان ایمان لے آیا اور تمام تحقیق ختم ہو جاتی ہے قرآن کے آگے، تمام تحقیق جا کر کے قرآن حکیم پر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی تھیسز ہے قرآن حکیم، ان الذین کفروا بآیاتنا۔ اگر سوئی جو ہے یہ چبوئی جائے، جب تک سوئی کا تعلق جلد سے ہے، کھال سے، تب تک درد ہوتا ہے۔ اگر آگے گوشت میں پوڑ جائے تو گوشت میں درد نہیں ہوتا۔ اس لیے پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہے، کھال ہے، جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ کیا کتاب ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اتنا بڑا سائنسدان، میڈیکل سائنسدان، اسلام لے آیا قرآن کی آیت کے اوپر، اور پورا قرآن ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ سب بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے بسر کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ ان الذین کفروا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جینے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں موجود ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ پین کو ریسیو کرنے والی چیز جلد ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے۔ سائنسدان ایمان لے آیا ہے۔ یہ قرآن حکیم، اس کی فصاحت اور بلاغت۔ محمد ابن منکدر ایک تابعی ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا، کان محمد بن المنکدر اذا بکا مسح وجهه ولحيته في دموعه ويقول بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته۔ محمد ابن منکدر جب روتے رحمہ اللہ، جہنم کی آیتیں پڑھتے روتے، جب آنسو گرتے
تو ان آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ آنکھوں سے آنسو نکلنے والے وہ چہرے کے اوپر مل لیتے تھے، آنسوؤں کو گرنے نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں اللہ کے ڈر سے آنسو لگ جائے، آگ اس جگہ کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی جہاں اللہ کے خوف سے آنسو گر جائے اور آنسو لگ جائے۔ کبھی اللہ کی آیات پڑھ کے ہمارے دل دھڑکے، کبھی جہنم کی آیات پڑھ کے روئے، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ دنیا سختی کرے گی نہیں کرے گی؟ اپنے چہرے پہ لگاتے، کتنا اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ یہ آدمی رو رہا ہے اور آنسوؤں کو گرنے نہیں دے رہا، بلکہ چہرے کے اوپر مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہاں آنسو لگ جائیں وہاں جہنم کی آگ نہیں پہنچ پاتی۔ تو روئیے، اللہ کا کلام پڑھ کے، جہنم کی آیات پڑھ کے روئیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بہقی نے زہد کے اندر روایت کیا ہے، قال سعد الاخرم مع عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار ينظر ويبكي۔ حضرت سعد بن اخرم کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، كنت امشی مع عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے فمر بالحدادین، لوہاروں کے محلے سے گزرا۔ لوہار آگ میں لوہے کو ڈال کر کے لال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پیٹتے ہیں، پھر جو شیپ دینا چاہیں دیتے ہیں۔ تو ان لوہاروں کے محلے سے جب ہم گزرے، ایک لوہار لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد نکال رہا ہے اور پھر لوہا بالکل سرخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھا، وہیں کھڑے ہو گئے، فقام ینظر ویبکی، کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا، ہزاروں قطار رونے لگے کہ جب دنیا کے گرم لوہے کا یہ حال ہے کہ آدمی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، تو جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب کتنا خوفناک ہوگا۔ یہ محسوس کرنے والا دل بھی ہونا چاہیے، دل اگر سخت ہوگا تو کیا محسوس کرے گا۔ فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار، آگ سے گرم لوہا نکالا، لال لال دکھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فقام، وہ آگے نہیں بڑھ رہے، دیکھ رہے ہیں وہ لال انگارے جیسا لوہا، اس کو دیکھ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ فقام ینظر ویبکی، دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ سب آگے آنے والا ہے۔ زندگی کیا ہے، کتنا جئیں گے؟ ہم لوگوں نے تو جی لیا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جی لیا، کہانی ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ یہ تمام آیتیں سننے کے بعد، یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا، نہیں کرنی چاہیے۔ یہی نہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ کتنا ڈھیل دے رکھا ہے باپوں نے اپنی اولادوں کو، کتنا ڈھیل دے رکھا ہے۔ ان کے پکڑا جائے گا والدین کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری ہے ہر والدین کی۔ یہ شخص جہنم میں پہنچا، وہاں کیسی مہمان نوازی ہوگی، اللہ فرما رہا ہے۔ مہمان نوازی ہے، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو۔ نزل یہ قرآن کا انداز ہے بولنے کا۔
اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، جنت کی مہمانی اچھی کہ جہنم کی؟ اللہ فرما رہا ہے آتے ہی کھانا چاہیے نا۔ کیا کھلایا جائے؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا گیا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ کسی درخت کو پانی نہ ملے، جڑ میں پانی نہ جائے، درخت سوکھ جاتا ہے۔ معاملہ الٹا ہے، جہنم کی آگ کے اندر پل رہا ہے، درخت کیسا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں پل رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی چیز پانی کے بغیر پانی کے نمو اختیار کر سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے؟ جی اس لیے کہ ان اللہ خالق النار و خالق الشجرہ، اللہ تعالیٰ درخت کا بھی خالق ہے اور اللہ جہنم کا بھی خالق ہے۔ اور ان النبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے پودا اپنی زمین کے مطابق ہوتا ہے، زمین میں پانی ہے، پانی سے اگتا ہے، جہنم میں آگ ہے، آگ کے اندر پودا لگا دیا اللہ نے، آگ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ان اللہ خالق النار و خالق الشجرہ، کھایا نہ نیچے جا رہا نہ اوپر آ رہا ہے، گلے میں پھنس گیا ہے، اور کھانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا اس کی شکل اچھی نہیں ہے۔ شجر الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ آدمی عرب جب کسی انتہائی کبھی چیز کو بیان کرتے ہیں، قبح کی انتہا، بدصورتی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ شیطان ہے، اور جب کسی انتہائی جمال کو، خوبصورتی کی انتہا کو بیان کرنا، وہ کہہ دیتے ہیں ملک ہے، فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ فرشتہ ہے۔ کیا عورتوں نے فرشتہ دیکھا ہوتا؟ لا، نہیں، محاورہ ہے۔ کوئی بدصورت چیز بیان کرنی ہو اسے شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کوئی خوبصورت چیز مثال میں لانی اس کو الگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دس از این ایجل، یہ فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے۔ ایسے کہا گیا کہ شیطانوں کو اگر تم نے نہیں دیکھا، ذہن میں ایک تصور تو ہے شیطان کا، اس کا پھل کیسے آدمی ڈر جائے یہ شیطان ہے۔ دیکھنے میں جو چیز بری ہو کھانے میں کیسے لگے گی؟ کھانا ہے، پانی چاہیے اس کو، ماءً حمیمًا، گرم گرم پانی دیا گیا، کھولتا ہوا انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ جیل کا کپڑا ہونا چاہیے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیابہم، جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یہاں کا درزی کپڑے کاٹتا ہے، وہاں جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے، یہ آگ کا کپڑا ہے۔ وہاں کے دردی پتہ نہیں کیسے ہیں جو آگ سے کپڑے، قطعت لہم ثیاب من نار، قرآن کہہ رہا ہے چادر بھی تو دینی ہے، بسترا بھی تو دینا چاہیے جیل میں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، آگ کا بستر ہوگا، آگ کا بچھونا اور آگ کی چادر ہوگی۔ کمرہ کیسا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، چھت آگ کی اور فرش آگ کا۔ کس خیال میں ہے؟ بہت برا معاملہ ہونے والا ہے سامنے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے کہ جو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔